بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ 168 نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو شیطان کے راستوں سے منع کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. جس جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کام کے قریب نہیں جانا، وہ شیطان کے راستے، مردوں کو، عورتوں کو، جس جس کام سے روکا ہے وہ شیطان کے راستے. تو اللہ کہتا ہے شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ حکم دیتا ہے تمہیں نافرمانی کا، خاص طور پہ بے حیائی کا. اور اسلام نے بے حیائی کے سارے راستے بند کیے. خیر اب تو بے حیائی بڑی عروج پہ. تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو مرد غیرت والے تھے اور بچیاں شرم و حیا والی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بچیوں کو اسکول بھیجنا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے تو چلو پڑھ جائیں، بچیوں کو زوڑتی نہیں. اور یہ بات اس لیے تھی کہ بوڑھے ہمارے اس لیے ایسے کرتے تھے کہ باہر سارے نیک نہیں ہوتے، نیک بھی ہوتے، نمازی بھی ہوتے ہیں، حجی بھی ہوتے، لیکن سارے اس طرح نہیں ہوتے. کچھ درندے ہوتے ہیں انسانوں کی شکل میں، کچھ بھیڑیے ہوتے ہیں، کچھ کتوں سے بدتر ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن آج کل نہ وہ غیرت رہی اور نہ وہ شرم و حیا رہا. بچیوں کو اسکولوں میں ہم نے بھیجا، آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب اسکولوں میں ہماری بیٹیوں سے ڈانس کرواتے ہیں، ڈانس سکھایا جاتا ہے، اس کا الگ پیریڈ آ گیا ہے. اور ہم ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کیے. پھر کالجوں یونیورسٹیوں میں الامان والافیز لاہور کا واقعہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے تو یہ تو ایک آدھا اوپن ہوتا ہے، اس طرح کے ہزاروں کیس. اور شہید بینظیر کی یونیورسٹی کی وہ بچی جو میڈیا پہ آئی، اس نے بھی یہی بولا تھا کہ اگر ان کی نہ مانی جائے تو وہ سپلیاں لگاتے، نمبر نہیں دیتے.
ماں باپ کو ڈگری چاہیے، اب بیٹی نے ڈگری لے کر دینی ہے جیسے اس کو لے کر دینی پڑی، اور ادھر سارے نیک نہیں رہتے، پھر ادھر بھیڑیے رہتے ہیں، بھیڑیے درندے رہتے ہیں۔ کدھر گئے وہ میڈیا کے جو مسجدوں کے خلاف بھونکتے تھے؟ اب سوئے ہوئے۔ وہ کدھر گئے جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی؟ میری بیٹی بہن پہ اسلام نے جو پابندی لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ باہر جاؤ گی، باہر سب نیک نہیں ہوتے، کوئی درندے ہیں، کوئی بھیڑیے ہیں، کوئی کتے ہیں، جن کی نشاندہی اللہ نے قرآن میں کی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں شکل انسانوں والی لیکن اندر کے درندے ہیں۔ یہ صورتحال، کوئی بیٹی بھی کوئی بہن بھی 10 سال سے زیادہ عمر ہو تو باہر رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماں باپ یہاں رہتا ہے، بہن بھائی یہاں رہتے ہیں، اور بیٹی اکیلی رہتی ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں۔ ادھر ہاسٹل میں کیا ہوتا ہے کبھی جا کے پوچھو، ادھر کیا کیا گول کھلائے جاتے ہیں، لوگ چکلے چلاتے ہیں ان سے، لوگ ان کی عزتوں سے جا کے کھیلتے ہیں، پورا ایک مافیا سسٹم بنا ہوتا ہے جو بچیوں کو تھریڈ کرتے ہیں، اور پھر ان سے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ تو بھولے بھالے بنے ہوئے۔ تو یاد رکھیے جو اسلام نے تعلیمات دی ہے بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ان کو اسی حد تک رکھیں، سے باہر نہ نکلیں۔ باہر پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر خاص طور پہ ہمارے وطن میں قانون نام کی تو چیز نہیں، جس کا ڈنڈا چلتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہی قانون ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ تو پابندی اس وقت لگائی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، جب کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں ایک بچی کو قتل کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ چل کے اس بچی کے پاس گئے، اس کے سامنے جو 3-4 گنڈے تھے ان کا نام لیا، افعل بکی ہاکذا، کیا تیرے ساتھ یہ فلاں نے کیا ہے؟ اس نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں۔ پھر ایک اور کا نام لیا، اس نے کیا، اس نے سر سے اشارہ کیا نہیں۔ پھر اسی کا نام لیا گیا جس نے یہ درندگی ڈھائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو اس نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جی اسی نے کی۔ آپ جذبات میں آئے، آپ نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، یہودی تھا وہ یہودی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اس نے اس بچی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا تھا۔ رؤوف الرحیم میں پیغمبر نے کہا اس کے سر کو ایک پتھر پہ رکھو، ایک پتھر پہ رکھا گیا، دوسرا بھاری بھرکم پتھر اس کے سر پہ مارا گیا۔ جس طرح اس نے اس بچی کو کچلا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اس کو سزا دلوائی، ویسے ہی سزا دلوائی، ویسے ہی اس کو قتل کیا گیا۔ پھر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، مدینہ پاک کیا، مدینہ پاک کے آس پاس بھی ایسا کیس نہیں ہوا تھا۔ ان کا علاج یہ ہے، یہ لیے پھرتے ہیں سفارشیں، فلاں سفارش کر رہا ہے جی، فلاں ایسے کر رہا ہے جی،
پھر طلباء کے ساتھ ادھر کیا کیا ہو رہا ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں احتجاج کرنے والوں۔ حالانکہ احتجاج حق ہے، جب یہ ان کے قائدین جیلوں میں تھے تو یہ احتجاج نہیں کرتے تھے، احتجاج ان کا حق ہے، ان کو وہ حق بھی نہیں دیا جا، اس لیے ان سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں خود چاہیے مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں رکھ، میٹرک کروا لیے، میٹرک کے بعد ان کی شادی کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیٹی بہن جوان ہو جائے، کوئی مناسب رشتہ آتا ہے تو پھر شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ بہت بڑا فساد کیا یہ نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی، بہت بڑے فساد کی بات یہ ہے کہ پھر تجھ سے اپنے محلے میں رہا نہیں جائے گا، پھر تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر تجھے زمین بیچنی پڑے گی، پھر تجھے اور علاقے میں جانا پڑے گا، وہاں رہوں جہاں مجھے کچھ جانتا نہ ہو۔ اس لیے اس حالات سے پہلے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، پہلے یہودیوں نے شہری نظام ایسا، بچیوں کو پڑھاؤ جی یونیورسٹیوں میں، ڈاکٹر بناؤ جی، پروفیسر بناؤ جی۔ اب تو دیہاتوں میں، گاؤں میں کئی بچیاں ایسی ہیں ماں باپ فخر سے کہتے ہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے کراچی، پڑھ رہی ہے جی لاہور۔ ایک مجھے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی بیرون ملک پڑھتی، اکیلی رہ کے۔ یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے ہو۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو ایسی شرم و حیا کی تعلیم دی تھی کہ وہ جب ماں باپ کے پاس گھر میں ہوتی تھی شادی سے پہلے تو وہ ماں باپ بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ خیموں میں رہتی تھی۔ ایسے شرم و حیا کا دور تھا کہ گھر میں بھی ایک خیمہ ہوتا تھا، اگر بھائی باہر چاہے بہن دوڑ کے خیمے میں ہو جاتی تھی۔ آج کل تو باہر نکال دی، بازاروں کی زینت، پارکوں کی زینت، میرج ہالوں کی زینت۔ اس لیے یہ شیطان دھیرے دھیرے انسانوں سے بے حیائی فحاشی کروا رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی بیٹی پڑھتی ہے، مخلوط ماحول میں رہتی ہے، اس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے۔ صحابہ اکرام جن کے پاک ہونے کی گواہی اللہ نے اتاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا نماز کے بعد عورتیں راستے کے درمیان میں جا رہے، مرد بھی جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے باہر کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، آج آپ نے اونچی آواز سے صدا لگائی، علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں کی جماعت تم راستے کے سائیڈ پہ چلو، مردوں کے شیانہ بشانہ مردوں میں گھل مل کے نہ چلو، سائیڈ میں علیحدہ چلو۔ اسلام نے یہ تعلیمات دی جس سے بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہی اور اسی نظام میں محفوظ رہ سکتی ہے۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر روتے ہیں، پھر رونے کا فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کیجیے، گھروں میں حفاظت کیجیے، ان کے شرم و حیا کی حفاظت کیجیے، ٹائم پہ ان کی شادی کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے پھر وہ ان کی پرورش کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان سے پیار کرے، بیٹوں کو اس محبت میں ترجیح نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک یہ عورتیں، یہ بچیاں اللہ کے عذاب کے آگے پردہ بن جائیں گی، اللہ کا عذاب اس بندے کے قریب نہیں آئے گا۔
اس لیے اس میں بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ہمیں صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر۔